نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب. یہ کتاب 10 مقاصد پہ مشتمل ہے. ان میں سے 9واں مقصد ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، اس موضوع پہ. اور اس 9ویں مقصد میں کئی کتب ہیں. ان میں سے دوسری کتاب ہے کتاب السیرۃ النبویہ، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے. اور اس سیرت نبوی سے متعلقہ کتاب کے نیچے کئی ایک فصلیں ہیں. ان میں سے 10ویں فصل کا آج ہم آغاز کریں گے. الفصل العاشر، 10ویں فصل، اور وہ کیا ہے؟ فتح مکہ وما تبعہ. 10ویں فصل فتح مکہ کے بارے میں ہے اور ان امور کے بارے میں ہے جو فتح مکہ کے بعد میں پیش آئے، جن کا فتح مکہ سے تعلق ہے، جو فتح مکہ کے تابع ہیں. باب نمبر 1، باب رسالت حاطب. پہلا باب جو ہے یہ جناب حاطب بن ابی بلتہ کے اس لیٹر کے بارے میں ہے جو انہوں نے اہل مکہ کو لکھا تھا، اور جس میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل مکہ کو خبردار کیا تھا کہ آپ مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. حدیث نمبر 1710 1710 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن علی رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے ہمارے چوتھے خلیفہ راشد جناب امیر المؤمنین علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا والزبیر والمقداد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور زبیر کو بھیجا، یعنی کہ زبیر بن عوام کو، اور مقداد بن اسود کو. ایک ہو گیا جناب علی اور دوسرے زبیر بن عوام. یہ بھی بڑے عظیم صحابی ہیں اور جناب ابو بکر کے داماد بھی ہیں. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما کے شوہر ہیں. اور تیسرے ہو گئے مقداد بن اسود، جن کے بارے میں گزشتہ درس میں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ یہ بنیادی طور پہ مقداد بن عمر ہیں، یعنی کہ ان کے والد کا نام عمر بن ثعلبہ ہے، لیکن ان کی پرورش کرنے والے اسود تھے، اس لیے انہیں زمانہ جاہلیت میں مقداد بن اسود کہا گیا، کیونکہ انہوں نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا. جب اسلام نے کسی کو منہ بولا بیٹا قرار دینے سے منع کر دیا تو مقداد نے بھی اس حکم کی تعمیل کی، لیکن کئی لوگوں میں ان کی شہرت یہی رہی مقداد بن اسود. فقالا، تو آپ نے کہا، یعنی کہ آپ علیہ السلام نے ان 3 صحابہ کرام کو
کسی مقصد کے لیے بھیجنا چاہا اور بھیجتے ہوئے یہ فرمایا ان طریقو حتی تأتوا روضۃ خاخ، کہ تم چلو یہاں تک کہ روضہ خاخ نامی جگہ پہ پہنچ جاؤ۔ روضہ خاخ نامی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے، لیکن یہ مدینہ کے زیادہ قریب ہے۔ فَإِنَّ بِهَا ضَعِينَةً، کیونکہ وہاں پہ ایک عورت ہوگی جو اونٹنی پہ سوار ہوگی، معاہا کتابن، اس کے پاس ایک لیٹر ہوگا، فَخُذُوهُ مِنْهَا، تو وہ لیٹر اس سے لے لو۔ قال، کہتے ہیں کون؟ حدیث کے راوی وہ کون ہے؟ جناب علی۔ وہ کہتے ہیں فَانْطَلَقْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا، ہم چلے، ہمارے گھوڑے ہمیں دوڑا رہے تھے، یعنی کہ ہم گھوڑوں پہ چلتے ہوئے تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ، یہاں تک کہ ہم اس روضہ پہ پہنچ گئے، ان کے روضہ خاخ نامی جگہ پہ پہنچ گئے۔ فَإِذَا نَحْنُ بِالضَّعِينَةِ، تو اچانک وہاں پہ ہم اس عورت کے پاس تھے جو اونٹنی پہ سوار تھی، یعنی کہ ہمارے لیے یہ چیز خلاف توقع تھی کہ اس جگہ وہ تنہا عورت موجود ہے، کوئی اور وہاں پہ نہیں ہے۔ قلنا لہا، ہم نے اس سے کہا اخرج الکتاب، خط جو تمہارے پاس ہے، لیٹر جو تمہارے پاس ہے، اسے نکالو۔ قالت، اس عورت نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی لیٹر نہیں ہے، کوئی خط نہیں ہے۔ فقلنا، جناب علی کہتے ہیں ہم نے کہا لتخرجن الکتاب او لنلقین الثیاب، تم لازمی طور پہ خط کو باہر نکالو گی، لیٹر کو باہر نکالو گی، یا ہم لازمی طور پہ تمہارے کپڑے اتاریں گے۔ کپڑے کیوں اتاریں گے؟ تلاشی لینے کے لیے، ننگا کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا اس عورت کے پاس لیٹر ہے، تو جناب علی اور ان کے ساتھیوں کو 100% یقین ہے کہ لیٹر موجود ہے۔ اب اگر وہ آسانی سے دے دے تو ٹھیک، ورنہ اس کی تلاشی لی جائے گی، تلاشی لیتے ہوئے کپڑے بھی اتارنے پڑے تو اتارے جائیں گے، کیونکہ لیٹر اس کے پاس لازمی طور پہ موجود ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں اور کون ہے؟ جناب علی۔ فاخرجته من عقاصها، چنانچہ اس نے وہ خط نکالا، وہ لیٹر نکالا کہاں سے؟ من عقاصها، اپنے پراندے سے۔ پراندہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ دھاگا جس کے ساتھ بالوں کی مینڈیاں، بالوں کے گچھے باندھے جاتے ہیں۔ اب آپ اس کو جوڑا بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو پراندہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پراندہ زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پراندے میں کوئی چیز چھپانی پھر بھی آسان ہے، یعنی کہ جوڑے کی نسبت۔ اچھا، اب اس نے لیٹر کیوں نکالا؟ دھمکی سن کر، جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیٹر مجھے ان کے حوالے کرنا پڑے گا، تو چنانچہ اس نے اس لیٹر کو، خط کو نکالا من عقاصها، اپنے بالوں کے پراندے سے۔ فَأَتَيْنَا بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم وہ خط لے کر آئے کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ فَإِذَا فِيهِ، تو اچانک اس میں یہ تھا، کیا تھا؟ کہ من حاتب ابن ابی بلتعہ، کہ یہ خط کس کی طرف سے ہے؟ حاتم بن ابی بلتعہ کی طرف سے۔ کن کے نام؟ الی ناس بمکہ من المشرکین، مکہ میں کئی لوگوں کی طرف جو کہ مشرکین میں سے ہیں، یعنی کہ حاتم بن ابی بلتعہ نے لیٹر کے شروع میں لکھا تھا کہ یہ حاتم کی طرف سے، ان کی میری طرف سے ہے، اور وہ لیٹر کن کو لکھ رہے تھے؟ مکہ کے کچھ لوگوں کی طرف، اور وہ لوگ کون تھے؟ مشرکین میں سے۔ یخبرہم، حاتم ان کو بتا رہے تھے، ببعض امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امور میں سے کچھ کے بارے میں، یعنی کہ حاتب اس لیٹر میں، خط میں اہل مکہ کو نبی علیہ السلام کے امور میں سے کسی معاملے کی خبر دے رہے تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے کہا یا حاطب، اے حاطب، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ حاطب آپ کے سچے صحابی ہیں، اور آپ کا صحابی دشمنوں کو خبر دے نبی علیہ السلام کے امور کی، یہ بات بڑی عجیب تھی. آپ نے کہا حاطب ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال یا رسول اللہ، تو حاطب نے کہا اللہ کے رسول، لا تعجل علیہ، میرے معاملے میں آپ جلدی نہ کریں، یعنی کہ میری بات سنیں، مجھے موقع دیں بات کرنے کا، صفائی پیش کرنے کا. انی کنت امرأ ملصقا فی قریش، بے شک میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریشیوں کے ساتھ اٹیچ ہوں. کیا مطلب؟ بنیادی طور پہ میں ان کا حصہ نہیں ہوں، میں قریشی نہیں ہوں، میں قریشیوں کے ساتھ اٹیچ ہوں، ان کے ساتھ ملا ہوا ہوں. یقول، وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کنت حلیفا، میں ان کا حلیف ہوں، ان کا میں پارٹنر ہوں، بنیادی طور پہ میں قریشی نہیں ہوں. ولم اکن من انفسها، اور میں خود ان میں سے نہیں ہوں. وکان من معک من المہاجرین، اور جو آپ کے ساتھ مہاجرین ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کیا کی ہے، ہجرت کی ہے. من لهم قرابات یحمون اہلیہم اموالہم، اور جو آپ کے ساتھ مہاجر ہیں یہ وہ ہیں جن کی رشتہ داریاں ہیں. کہاں پہ؟ مکہ میں. ان رشتہ داریوں کے ذریعے وہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ان کے آپ کے ساتھ جو مہاجر ہیں یہ قریشی ہیں، ان کے رشتہ دار مکہ میں موجود ہیں. تو ان میں سے اگر کوئی اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آیا ہے، بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، مال کو چھوڑ کر آیا ہے، تو اس کو پتا ہے کہ اس کا مال محفوظ رہے گا کیونکہ اس کے دیگر رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں. اس کے بیوی بچے محفوظ رہیں گے کیونکہ اس کے دیگر رشتہ دار وہاں پہ موجود ہیں. کہتے ہیں فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي. فَأَحْبَبْتُ، تو میں نے چاہا، میں نے پسند کیا کہ جب یہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے ان میں نسب کے اعتبار سے، تو میں نے چاہا، کیا چاہا کہ میں ان کے ہاں ایک احسان رکھوں جس احسان کی وجہ سے وہ میری رشتہ داروں کی حفاظت کریں. کیا مطلب ہے اس عبارت کا؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میرے وہاں پہ رشتہ دار موجود نہیں ہیں تو میں نے چاہا کہ آپ کے بارے میں ان کو بتا دوں کہ آپ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ میرا ان کے اوپر احسان ہو جائے گا، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کی وہاں پہ حفاظت کریں گے. کہتے ہیں فَأَحْبَبْتُ، میں نے چاہا کہ اِذْ فَاتَنِي ذَلِكَ، جب یہ چیز مجھ سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے. کون سی چیز؟ کہ میرے وہاں پہ نسب ہو، میرے وہاں پہ رشتہ دار ہوں. تو میں نے چاہا کہ میں ان کے ہاں کوئی احسان رکھوں جس احسان کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کریں. وَلَمْ أَفْعَلْهُ ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي، میں نے یہ کام اپنے دین سے مرتد ہو کر نہیں کیا. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنا دین چھوڑنا چاہتا ہوں، کفر اختیار کرنا چاہتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے. وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، اور نہ ہی میں نے یہ کام اسلام کے بعد کفر پہ راضی ہوتے ہوئے کیا ہے. نہ میں اپنے دین سے متنفر ہوا ہوں، نہ میں کفر پہ راضی ہوں. یعنی کہ میں نے کام مجبوری سے کیا ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے.
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اما خبردار، انہ قد صدقکم، کہ بے شک اس نے تم سے سچ کہا ہے۔ آپ نے خبردار کیا، کیوں؟ تنبیہ کیوں دی؟ کہ لوگ کہیں ان کے اوپر شک نہ کریں، ان کو منافق نہ سمجھیں۔ تو آپ نے کیا خبردار، انہ، بے شک اس نے، کس نے؟ حاتب نے، قد صدقکم، تم سے سچ کہا ہے، کہ واقعی یہ دل سے منافق نہیں ہے، دل سے کفر پہ راضی نہیں ہے، اسلام پہ مطمئن ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کرنے کی خاطر انہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ فقال عمر، عمر نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، دعنی اضرب عنق هذا المنافق، دعنی، مجھے چھوڑیں، یعنی کہ مجھے اجازت دیں، میں اس منافق کی گردن کو اڑا دوں۔ فقال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے، انہ قد شہد بدرا، کہ بے شک یہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، بدر کی لڑائی میں حصہ لے چکے ہیں، بدر کی لڑائی میں حاضر تھے۔ وما یدریک، اور تمہیں کیا معلوم، لعل اللہ اطلع علی من شہد بدرا، تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف جان کر دیکھا، کہ ان کی طرف جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ فقال، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو وہ عمل کرو، فقد غفرت لکم، یقیناً میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کتنے عظیم ہیں، ان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، کہ حاتب نے جاسوسی کی ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بدر میں شریک ہونے کی وجہ سے انہیں یہاں پہ کوئی سزا نہیں دی، حالانکہ جاسوسی کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے قتل بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے ہیں تو اس لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے کہہ دیا ہے کہ تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اس بخشش کا تعلق آخرت سے ہے۔ اگر کوئی بدری صحابی کسی ایسے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جس جرم کی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے، تو دنیا والی سزا ملے گی، دنیا والی سزا ملے گی، لیکن آخرت کے لحاظ سے بتا دیا گیا کہ ان کی قبل از وقت اللہ نے بخشش فرما دی ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ نوٹ کریں گے کہ جناب عمر فاروق نے حاتب کو منافق قرار دیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وجہ سے جناب عمر فاروق کو کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ حاتب سے ایک ایسی حرکت سرزد ہوئی جس کی وجہ سے جناب عمر فاروق نے ان کو منافق سمجھا، اور عمر فاروق غیب نہیں جانتے، تو ان کا عذر موجود ہے عمر فاروق کا، جس عذر کی وجہ سے انہوں نے منافق قرار دیا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے جناب عمر فاروق کو یہاں پہ ڈانٹا نہیں ہے، لیکن یہ وعدے کر دیا ہے کہ حاتب منافق نہیں ہے، بدر کی لڑائی میں شریک ہونے والا منافق نہیں ہو سکتا۔ فانزل اللہ سورہ، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی۔ کون سی سورت؟ سورہ ممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، نہ بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست، تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، اس سے پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو انسان کافر نہیں ہو جاتا، کیا رہتا ہے؟ مسلمان رہتا ہے۔ تو یہ خارجیوں کا یہ نظریہ غلط ہے کہ جو بھی کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرے گا وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ اور معتزلہ کا بھی عقیدہ غلط ہے کہ جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، البتہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دائرہ کفر میں بھی داخل نہیں ہوا، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ کافر ہے، بیچ بیچ میں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا قرار دے رہے ہیں؟ مومن۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، اس حال میں کہ تم ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو کس کا؟ دوستی کا۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جب کہ وہ کفر کرتے ہیں اس حق کا جو تمہارے پاس آیا ہے، وہ اس حق پہ ایمان نہیں لاتے جو تمہارے پاس آیا۔ یہ حق سے مراد کیا ہے؟ دین اسلام۔ حق سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرجون الرسول وایاکم، وہ تو رسول کو اور تمہیں نکالتے ہیں کہاں سے؟ تمہارے وطن سے، مکہ سے۔ کس لیے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، اس لیے کہ تم اللہ پہ ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے۔ یعنی کہ وہ تمہارے اتنے دشمن ہیں کہ صرف اس جرم میں انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا کہ تم اللہ پہ ایمان لائے ہو۔ یعنی کہ تم نے ان کے مال پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا تھا، تم لوگوں نے ان پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی تھی، صرف یہ کہ تم نے کہا تھا کہ ہم ایک اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کو رب مان لیا۔ اس جرم میں انہوں نے تمہیں مکہ سے نکال دیا، اتنے بڑے تمہارے وہ دشمن ہیں۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے تو ایسے لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تو سرون الیہم بالمودہ، تم انہیں خفیہ طور پہ دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، جبکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں ان امور کو بھی جنہیں تم خفیہ رکھتے ہو، پوشیدہ رکھتے ہو، اور ان امور کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی ایسی حرکت کرے گا، یعنی کہ کافروں کو دوست بنائے گا، دلی دوست، اور انہیں دوستی کے پیغام بھیجے گا، تو فرمایا وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا۔ تو اسے پتہ چلا کہ یہ بہت بڑا کیا ہے؟ جرم ہے، اور یہ کہ اللہ رب العزت کافروں کے ساتھ دوستی سے منع کرتے ہیں، دلی دوستی لگانے کی اجازت نہیں ہے، خصوصاً ان کافروں سے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہوں، جو مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کر رہے ہوں، حملے کر رہے ہوں، جو مسلمانوں کو ان کے وطن سے نکال رہے ہوں۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب غزوۃ الفتح فی رمضان، رمضان میں غزوہ فتح مکہ، یعنی کہ رمضان میں ہوا تھا، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ حدیث نمبر 1711 1711 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج فی رمضان من المدینہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ مدینہ سے۔ فمعہ 10,000، اور آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے۔ وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ 8 سنین وَنِصْفٍ مِّن مَقْدَمِهِ الْمَدِینَہ، کب نکلے؟ اور یہ آپ کی مدینہ میں آمن سے 8.5 سال پورے ہونے کے موقع پہ تھا،
یعنی کہ جب آپ کو مدینہ آئے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ 8.5 سال پورے ہو چکے تھے. تب آپ نے یہ کیا کہ آپ لشکر لے کر نکلے مدینہ سے مکہ کی جانب, اور لشکر میں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 10,000. فصار ہوا ومن معه من المسلمین الی مکہ, تو آپ چلے اور جو آپ کے ساتھ مسلمان تھے کہاں چلے؟ مکہ کی طرف. یصوم و یصومون, اس حال میں چلے کہ آپ بھی روزہ رکھ رہے تھے اور وہ بھی روزے رکھ رہے تھے. کون سے روزے؟ رمضان کے فرض روزے. حتی بلغ القدید, یہاں تک کہ آپ کہاں پہنچ گئے؟ مقام قدید پہ پہنچ گئے. وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْد, اور یہ ایک چشمہ ہے جو عسفان اور قدید کے درمیان واقع ہے. افطرا, تو وہاں پہ روزہ توڑ لیا آپ نے بھی, وہ افطرو, اور انہوں نے بھی توڑ لیا. کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ آپ 10,000 لوگ لے کر نکلے تھے کہاں سے؟ مدینہ سے. اور دوسرا یہ پتہ چلا کہ آپ کب نکلے تھے. تیسرا یہ پتہ چلا کہ آپ نے سفر میں روزے رکھے. چوتھے نمبر پتہ چلا کہ مقام قدید میں پہنچ کے آپ نے بھی روزہ توڑا اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی توڑ دیے. تو اس سے پتہ چلا کہ حالت سفر میں روزے رکھے بھی جا سکتے ہیں اور روزے توڑے بھی جا سکتے ہیں, ترک بھی کیے جا سکتے ہیں. دونوں طرح جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. باب نمبر 3, باب دخول مکہ. یہ باب ہے مکہ میں داخل ہونے کے بارے میں کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے تھے تو مکہ میں کیسے داخل ہوئے, اس سے پہلے کیا ہوا, اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 1712 1712. خا, اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. ان عروہ قال, روایت ہے جناب عروہ بن زبیر سے جو کہ تابعی ہیں, اور وہ جو اوپر گزرے تھے زبیر بن عوام ان کے یہ بیٹے ہیں. لیکن زبیر بن عوام کے کئی بیٹے صحابی ہیں, مثال کے طور پہ عبداللہ بن زبیر, لیکن یہ بیٹے عروہ جو ہیں یہ کیا تابعی ہیں کیونکہ یہ لیٹ پیدا ہوئے ہیں. قال, وہ کہتے ہیں لما صار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح, جب نبی علیہ السلام چلے فتح مکہ والے سال, فبلغ ذلك قریشا, تو آپ کے مدینہ سے مکہ کی طرف چلنے کے بارے میں خبر مل گئی. کن کو؟ قریشیوں کو. خرج ابو سفیان ابن حرب وحکیم ابن حزام وبدیل بن ورقا, تو ابو سفیان بن حرب نکلے اور حکیم بن حزام نکلے اور بدیل بن ورقا نکلے. کہاں سے؟ مکہ سے. کیوں نکلے؟ یلتمسون الخبر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی علیہ السلام کے بارے میں خبر تلاش کر رہے تھے کہ آپ کی کیا خبر ہے, کہاں پہنچے ہیں, کدھر سے آ رہے ہیں. فَأَقْبَلُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ, تو وہ چلتے آئے یہاں تک کہ مر الظہران نامی جگہ پہ پہنچ گئے. کون؟ یہ تینوں. فَإِذَا هُمْ بِنِيرَانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةٍ, تو اچانک وہ آگ کے پاس ہیں, اور آگ ایک نہیں کئی مقامات پہ آگ ہے. آگ ہی آگ, ادھر بھی آگ جل رہی ہے, ادھر بھی آگ جل رہی ہے, ادھر بھی آگ جل رہی ہے. كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةٍ, گویا کہ یہ میدان عرفات کی آگ ہو. میدان عرفات میں کیا ہوتا ہے؟ ہر کوئی اپنی اپنی آگ جلاتا ہے, تو پھر آگ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. فقال ابو سفیان, تو ابو سفیان نے کہا ما هذه, یہ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ یہ کون سی آگ ہے؟
لَكَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةٍ، گویا کہ یہ تو میدان عرفات کی آگ ہو، یعنی کہ میدان عرفات کی آگ ہے نہیں لیکن انداز ایسا ہے. فقال بدیل بن ورقا، تو بدیل بن ورقا نے کہا نیران بنی عمر، یہ بنو عمر کی آگ ہے. بنو عمر جو قبیلہ ہے جن کا تعلق خدا سے ہے، یہ ان کی آگ ہے. فقال ابو سفیان عمر اقل من ذلك، عمر جو ہیں وہ اس سے کہیں کم ہیں، یعنی کہ ان کی آگ نہیں ہو سکتی، ان کی تعداد تو کم ہے، یہ تو بہت زیادہ لوگ لگ رہے ہیں. فرآہم ناس من حرس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں دیکھ لیا کن کو؟ ابو سفیان کو، حکیم بن حزام کو، بدیل بن ورقا کو. کس نے دیکھ لیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیکورٹی گارڈز نے. آپ نے جو محافظ مقرر کر رکھے تھے انہوں نے ان کو دیکھ لیا. فادرکوہم، تو انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، انہوں نے ان کو پایا. فاخذوہم، اور ان کو گرفتار کر لیا. فاتوا بہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ان کو لے کر آ گیا کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس. فاسلم ابو سفیان، تو ابو سفیان مسلمان ہو گئے. فلما سار قال للعباسی، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے، ان کے وہاں پہ رکے ہوئے تھے نا، تو اب آگے چلے، تو آپ نے عباس سے کہا، اپنے چچا سے کہا، اور چچا کہاں سے آئے تھے؟ وہ بھی مکہ سے آئے تھے. احبس ابا سفیان عند ختم الجبل حتی ينظر الى المسلمین، آپ ابو سفیان کو روک کر رکھیں پہاڑ کی تنگ جگہ کے پاس، پہاڑ کی تنگ جگہ کے پاس، تاکہ وہ مسلمانوں کو دیکھ سکے. کیونکہ پہاڑ کی جو تنگ جگہ ہوگی تو وہاں ہر ایک پہ اس کی نگاہ پڑے گی. کس کی؟ ابو سفیان کی. اگر کھلا میدان ہوگا تو کسی پہ نگاہ پڑے گی، کسی پہ نہیں پڑے گی. فحبسہ العباس، چنانچہ عباس نے ان کو روک لیا. کن کو؟ ابو سفیان کو. فجعلت القبائل تمر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو قبیلے گزرنے لگے. کون سے قبیلے؟ جو اللہ کے نبی کے ساتھ آئے تھے. تمر کتیبۃ علی ابی سفیان، یہ قبیلے گزر رہے تھے ابو سفیان کے پاس سے ایک ایک لشکر بن کر، ایک ایک گروہ بن کر. فمرت کتیبہ، چنانچہ ایک گروہ گزرا، ایک لشکر گزرا. قال، اس نے کہا، کس نے؟ ابو سفیان نے، یا عباس من ہادی، اے عباس یہ کون سا لشکر ہے، یہ کون سا قبیلہ ہے؟ قال ہادی غفار، تو انہوں نے کہا کہ یہ غفار قبیلہ. کنہوں نے کہا؟ عباس رضی اللہ عنہ نے، آپ کے چچا نے. قال مالی ولی غفار، مالی ولی غفار، تو ابو سفیان کہنے لگے مجھے میرا کیا ہے اور غفار کا کیا ہے، یعنی کہ مجھے ان سے کیا لگے، مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. ثم مرت جوہینہ، پھر جوہینہ قبیلہ گزرا. تو قال مثل ذلك، تو ابو سفیان نے اسی طرح کے الفاظ کہے. ثم مرت سعد بن حذیم، پھر سعد بن حذیم قبیلہ گزرا. فقال مثل ذلك، تو اسی طرح کے الفاظ کہے. کس نے؟ ابو سفیان نے. ومرت سلیم، سلیم قبیلہ گزرا. فقال مثل ذلك، تو ابو سفیان اسی طرح کے الفاظ کہے کہ مجھے ان سے کیا لگے. حتی اقبلت کتیبہ، یہاں تک کہ ایک لشکر آیا، لم یرا مثلہا، جس جیسا لشکر ابو سفیان نے نہیں دیکھا تھا. قال من ہادہ، تو اس نے کہا کہ یہ کون سا لشکر ہے؟ قال، تو چچا عباس نے کہا ہؤلاء الانصار، یہ کون ہے؟ یہ انصاری ہیں. علیہم سعد بن عبادہ، ان پہ ان کے امیر کون ہے؟ سعد بن عبادہ ہیں. معه الراية، یا ان کے پاس کیا ہے؟ جھنڈا ہے. فقال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے کہا یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، آج قتل و غارت کا دن ہے. الیوم تستحل الکعبہ،
آج کعبہ کو حلال کیا جائے گا۔ تو سعد بن عبادہ نے کہا اے ابو سفیان الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی کا دن ہے، قتل و غارت کا دن ہے۔ الیوم تستحل الکعبہ، آج کعبہ کو حلال کیا جائے گا، ان کے کعبہ میں آج لوگوں کو قتل کرنا جائز ہوگا اور آج لڑائی کا دن ہے۔ فقال ابو سفیان نے کہا یا عباس، اے عباس، حبذا یوم الدماری، کتنا ہی اچھا ہے کہ یہ حفاظت کا دن ہو، لوگوں کو قتل کرنے کا دن نہ ہو بلکہ لوگوں کی حفاظت کا دن ہو۔ ثم جاءت کتیبہ، پھر ایک اور لشکر آیا، وہی اقل الکتائب، اور یہ تمام لشکروں میں سب سے چھوٹا لشکر تھا، تعداد کے لحاظ سے کم لوگ تھے۔ فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، ان میں نبی علیہ السلام تھے اور آپ کے صحابہ اکرام تھے۔ ورایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام کا جھنڈا زبیر بن عوام کے پاس تھا، ان کے اس لشکر میں اللہ کے رسول تھے اور آپ کے وہ صحابہ کرام جو مہاجر، اور جھنڈا کس کے پاس تھا؟ زبیر بن عوام کے پاس، جو اس حدیث کے راوی عروہ بن زبیر کے والد ہیں۔ فلما مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابی سفیان، جب نبی علیہ السلام ابو سفیان کے پاس سے گزرے، قال تو اس نے کہا، کس نے؟ ابو سفیان نے، کس سے؟ نبی علیہ السلام سے، الم تعلم ما قال سعد بن عبادہ، کیا آپ کو پتہ نہیں چلا کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی کہ سعد بن عبادہ نے کیا کہا ہے؟ آپ نے کہا ما قال، کیا کہا ہے سعد بن عبادہ نے؟ قال، تو ابو سفیان نے کہا کذا و کذا، اس نے تو یوں کہا ہے، یعنی کہ آج قتل و غارت کا دن ہے، آج کعبہ حلال ہو جائے گا۔ فقال، تو آپ نے کہا کذب سعد، سعد نے غلط کہا ہے، ولکن ھذا یوم یعظم اللہ فی الکعبہ، لیکن یہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبے کو عظمت بخشیں گے، کعبے سے بتوں کو نکال دیا جائے گا، شرک سے پاک کیا جائے گا، تو آج وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کعبے کو عظمت بخشیں گے۔ وَيَوْمٌ تُكْسَى فِي الْكَعْبَةِ، اور آج وہ دن ہے جس میں کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ اس سے پتہ چلا غلاف پہنانا یہ عمل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں عروہ بن زبیر، وَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تُرْكَزَ رَایَتُهُ بِالْحَجُونِ، کہ نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ کا جھنڈا گاڑا جائے حجون میں۔ حجون مکہ کے قبرستان کے قریب ایک جگہ ہے، اس کو حجون کہتے ہیں۔ قال، راوی کہتے ہیں وَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَئِذٍ خالد بن الولید أَن يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ مِنْ قَدَا، اور نبی علیہ السلام نے اس دن خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ داخل ہوں مکہ کے بلائی علاقے سے۔ مکہ میں کہاں داخل ہوں؟ کہاں سے؟ بلائی علاقے سے، یعنی کہ قدا نامی جگہ سے۔ وَدَاخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ قُدَا، اور نبی علیہ السلام داخل ہوئے قدا نامی جگہ سے۔ دوسری روایات میں اس کے الٹ آیا ہے کہ اللہ کے رسول داخل ہوئے بالائی علاقے سے اور خالد بن ولید داخل ہوئے مدینہ کے نچلے علاقے سے، اور وہ روایات زیادہ صحیح ہیں، وہ بھی بخاری کی ہیں، یہ بھی بخاری کی ہیں۔ فَقُتِلَ مِنْ خَيْلِ خالد بن ولید، تو اس دن قتل ہوئے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستے سے دو آدمی۔ خالد بن ولید مسلمان ہو چکے تھے، مسلمانوں کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، تو ان کے دستے میں سے دو آدمی قتل ہوئے، یعنی کہ شہید ہوئے۔ کون کون سے؟ حبیش بن اشعر خزائی اور کرز بن جابر الفہری۔ تو یہ ہے مکہ میں آپ کا داخل ہونا۔ آج کے درس کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتا تھا کہ درس کو مکمل کروں، لیکن شاید درس یہاں پہ روک دینا مناسب ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی صحت دے، مجھے بھی صحت دے، آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔